على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی ایک سورت کی چند آیات میں نے تلاوت کی. قرآن مقدس کے اندر دو صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر مکمل طور پر ایک ہی نبی کا ذکر بیان ہوا. سورہ یوسف جس میں یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا. دوسری صورت سورہ نوح ہے جس کے اندر مکمل صورت میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. یوں تو باقی مقامات پر بھی اور خصوصاً 12ویں پارے کے اندر نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ذکر وغیرہ ہی اللہ رب العزت نے کیا. یہاں پہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو اور نوح علیہ السلام کی محنت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یہ سورہ نوح اور باقی جو صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے باقی قوموں کا ذکر کیا، ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم باقی قوموں کا تذکرہ پڑھیں اور پڑھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچانیں. انہوں نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو نہیں پہچانا تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب عطا فرمایا. اور ہم اللہ کی توحید اور وحدانیت کو پہچاننے والے بن جائیں. پچھلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جائیں. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک، تاکہ وہ قوم کو ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائے. من قبل، اس بات سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے عذاب علیم، دردناک عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو بتلائے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے انی لکم نذیر مبین، میں تم کو ڈرانے کے لیے، کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وحدانیت منوانے کے لیے آیا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری پیروی کرو، میری بات کو مانو. کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، نبی کی بات کو مانو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے گا.
وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو متعین کیا ہوا عہد ہے، جو متعین کیا ہوا وقت ہے، اس کو اللہ رب العزت آگے کر لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ موت متعین ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی عمر کو بڑھاتے ہیں، ایک حدیث میں ہے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت عمر کو بڑھاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ رب العزت تمہاری عمروں کو بڑھائے گا، عمر کو بڑھائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تو تقدیر لکھی جا چکی ہے، پھر بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعا کی وجہ سے تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اب یہ بدلنا اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے مبہم تقدیر میں دو باتیں لکھی ہے، ایک یہ کہ یہ بندہ یہ نیکی کرے گا تو میں اس کی عمر بڑھا دوں گا۔ اب وہ اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اور نیکی نہیں کرتا ہے تو جو ہے وہیں تک رہے گی۔ یعنی اللہ رب العزت کے دونوں چیزیں علم میں ہیں۔ اب یہ بھی علم میں ہے کہ یہ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں۔ تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا اور تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب وقت متعین آ جاتا ہے اسے ٹالا نہیں جاتا۔ وقت متعین اپنے وقت پہ جب آ جاتا ہے اسے ٹالا ہرگز نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اب نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اے میرے رب انی دعوت، میں نے اپنی قوم کو بلایا، قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا، میں نے نہ دن کی پرواہ کی نہ رات کی پرواہ کی، ہر وقت میں نے پرواہ اگر کی ہے تو میری قوم کی، میری امت کی پرواہ کی ہے۔ ہر وقت میں نے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اور میں ان کو دعوت دیتا رہا، یہ دعوت پر آنے کے بجائے الا فرارا، یہ بھاگنے لگے۔ جب جب میں نے ان کو پکارا، جب جب میں نے ان کو آپ کی توحید کی دعوت دی تو یہ مجھ سے بھاگنے لگے، مجھے دیکھ کے راستے بدلنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے اللہ، جب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کس بات کے لیے بلایا؟ کس بات کے لیے؟ چندہ وصولنے کے لیے نہیں، جاگیری بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بلایا کہ آؤ اللہ کی توحید کی طرف، لِتَغْفِرْ لَهُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر لے گا۔ بجائے یہ کہ یہ میری بات کو سنتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، بلکہ انہوں نے ایسا کیا کہ جب جب میں نے ان کو دعوت دی تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ سن سکیں، اور بعض تو اپنے اوپر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے کہ وقت کے نبی کو ہم نہ دیکھیں، نبی ہم ہی نہ دیکھیں، ان کی دعوت ہمیں سننی نہ پڑے۔ اور کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، روئی کانوں کے اندر ٹھوس دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کانوں میں گونجے گی اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ عقل و غیرت کو چھو نہ سکا تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چڑھ گیا۔ تو یہ بھی قوم یہی کرتی رہی، اور انہوں نے واستکبروا استکبارا، انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور پرلے درجے کا کیا۔ واستکبروا استکبارا ثم انی
انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی جب انہوں نے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی، پردے ڈال دیے. ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے بلند باواز بلند ان کو دعوت دینا شروع کر دیا، پھر بھی یہ قوم نہ مانی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کو علانیہ طور پر مجمع میں اور علانیہ طور پر کھلم کھلا دعوت دی، اور اسررت لہم اسرارا، چھپ چھپ کر ایک ایک کو بلا کر میں نے دعوت دی کہ میری قوم مان جاؤ، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 40 سال سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال بتائی جاتی ہے. اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اور ایک نسل آتی، نوح علیہ السلام سوچتے چلو یہ نسل نہیں مانتی ہے، اگلی نسل مانے گی. اگلی نسل آئی، وہ ان سے بھی شریر نکلے، پھر سوچا ان کی جو نسل آئے گی وہ مانے گی، وہ اس سے بھی شریر نکلے. نوح علیہ السلام کو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ کپڑے کے اندر لپیٹ کے مار مار کے کمرے کے اندر ڈال دیتے اور سوچتے کہ دنیا سے فوت ہو گئے. دوسرے دن پھر نوح علیہ السلام اٹھتے اور دعوت شروع کر دیتے، یہاں تک کہ گلا گھونٹ دیتے، بے ہوش ہو جاتے اور چھوڑ دیتے کہ انتقال ہو گیا، پھر ہوش میں آتے وہی دعوت دیتے. پھر نوح علیہ السلام نے پھر قوم کو پکارا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اور سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے یہی چیز کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسائش دی، ساری نعمتیں دی، اور زمین پر ان کے لیے راستے ہموار کیے، ہر چیز کو اللہ نے دیا. اور رب بھی غفور، رب معاف کرنے والا، اس کے باوجود بھی وہ قوم نہ مانی اور یہ قوم نہ مانی. اور پھر کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ کے پاس رو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے بارشوں کو برسائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے بھی، بنین اولاد کے ذریعے سے بھی، یعنی تمہیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا، شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرو. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وہ کون سی چیز ہے جس نے لا ترجون للہ وقارا، اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچاننے سے تم کو روکے رکھا ہے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے وقار کو پہچانتے کیوں نہیں ہو، اور اللہ کی ویسی عزت کیوں نہیں کرتے ہو جیسی کرنی چاہیے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اب اپنی باڈی پر غور کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ رب العزت نے تمہیں کئی طریقوں سے، طرح طرح سے بدل بدل کر تمہیں پیدا کیا. مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تمہیں نطفے سے اللہ رب العزت نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے تمہارے جزوں کو، تمہاری ہڈیوں کو اللہ نے بنایا. اس طرح تمہیں اللہ نے بنایا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ رب العزت نے پہ در پہ 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح 7 آسمان بنائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ رب العزت نے آسمان میں تمہارے لیے چاند کو نور کا ذریعہ بنایا.
روشنی کا ذریعہ نورا بنایا، وجعل الشمس سراجا اور سورج کو تمہارے لیے اجالے کا ذریعہ بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ رب العزت نے تم کو زمین میں سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا اور اللہ رب العزت پھر تمہیں اسی زمین میں لٹائیں گے، ویخرجکم اخراجا اور قیامت کے دن اسی زمین سے تم کو نکالیں گے، واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا پھر زمین پر تمہارے چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کشادہ راستے بنائے، سُبُلًا فِجَاجًا کشادہ راستے بنائے۔ اور جب قوم نہ مانی اور اللہ رب العزت نے بھی کہہ دیا کہ نوح ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ قوم کو غرق کر۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا اے میرے رب ان لوگوں کو، ان کے وڈیروں نے، ان کے بڑے لوگوں نے، ان کے روساں نے، ان کے سرمایہ دار لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، وہ جن کے مال نے بھی اولاد نے بھی ان کو خسارے میں ڈالا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا انہوں نے میرے خلاف بہت بڑی سازشیں کی، مجھے بہت ستایا، مجھے بہت پریشان کیا، میں ان کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا، میں ان کو کامیابی کی طرف بلاتا رہا اور یہ مجھے ستاتے رہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور قوم کے بڈیرے، قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے 5 بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، انہی کی ہی عبادت کریں گے۔ یہ بت کون تھے؟ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں جو بزرگ تھے، شیطان نے بہکایا کہ بھائی یہ جو اللہ والے دین کی تصویریں بناؤ اور پھر ان کو سامنے رکھو، تمہیں عبادت میں مزہ آئے گا۔ پہلی نسل یہ کیا، دوسری جب نسل آئی تو اس نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں، شیطان یہی کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہو خالق و مخلوق میں حائل پردے، کیوں ہو خالق و مخلوق میں حائل پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے بھگا دو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کی قبروں سے مجاوروں کو بھگا دو، جو اس قوم نے کیا یہی کرتے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے قوم آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان سے اولاد مانگتی ہے، تو یہ جو چیز ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے توحید کیا ہے؟ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، جہاں پہ شک ہو وہاں سے رک جاؤ۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا اے اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اے اللہ ان کی گمراہی کو بڑھا دیجئے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا اے اللہ ان کو غرق کر دیجئے، جہنم میں ڈال دیجئے۔ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ثُمَّ اُدْخِلُوا نہیں کہا، انداز سمجھیں قرآن کا، یہاں پہ قبر کا جو عذاب ہے اس کو قرآن ثابت کر رہا۔ ثم ادخلوا اگر کہا جاتا تو قیامت کے دن پھر یہاں پہ فادخلوا، پس ان کو ہم نے غرق کیا، فادخلوا نارا جہنم میں پہنچا دیا۔ پتہ چلا انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے دنیاوی تو انسان پھر آگے والی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اگر اچھا ہے تو عالم برزخ میں اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے، اور برا ہے تو عالم برزخ میں قبر کے اندر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور یہی چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ پانی میں ڈبویا اور پھر آگ میں ہم نے ان کو پہنچا دیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا پس ہم نے ان کو آگ میں پہنچا دیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا جس کو پوجتے تھے وہ بت بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکے، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکا۔
وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ سب کو ختم کر، من الکافرین دیارا، یہاں پہ دیارہ یعنی دار کے اندر، مکان کے اندر رہنے والا ایک بندہ بھی نہ بچے، سب کو اللہ غرق کر دے، سب کو نیست و نابود کر دے۔ انک یتذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو پھر لوگوں کو گمراہ کریں گے، سب کے سب کو غرق کر دے، بس بچے وہی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی سب کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ 12 پارے میں جب تفسیر کریں گے اس وقت لائیں گے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر کے پھر اپنے لیے رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدی، میرے ماں باپ کی۔ اس سے پتہ چلا مفسرین لیتے ہیں کہ ان کے والدین مسلمان تھے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مؤمنون وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جو میرے گھر میں ہے یا جو مومن اور مومنات عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، کشتی نوح میں داخل ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو ظالم لوگ ہیں ان پر رحم نہ کر، الا تبارا، ان پر برکتیں نہ نازل کر، ان پر رحم نہ کر، ان کو تو برباد کر ہی کر۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو، چونکہ انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، توحید کو نہ مانا، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ آپ نے اس کا جو قصہ ہے مفصل یہ تو سنا ہی ہوگا، انشاءاللہ اس کی تفصیل 12 پارے کے اندر ذکر کی گئی ہے، کبھی اور انشاءاللہ اس پر بھی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت توحید پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔